الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانفال وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ نضر بن حارث کہا کرتا تھا کہ ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا لائیں، اس میں قصے کہانیوں کے سوا کیا رکھا ہے، مگر قرآن تو سب جھگڑوں کا فیصلہ اسی بات پر رکھتا ہے، پھر چاہا کیوں نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میرا گھوڑا اگر چلے تو ایک دن میں لندن پہنچے، مگر چلتا نہیں، لہٰذا ان لوگوں کے یہ دعوے جو ہیں وہ بالکل بیکار، محض زبانی کلامی تھے۔ قرآن جیسا کلام لانا کسی کے بس کی بات نہیں، چاہے تمام بشر اور تمام جن بھی اکٹھے ہو جائیں۔ بہرحال پچھلی قوموں کے احوال سن کر کہا کرتے تھے کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، اب غزوہ بدر میں دیکھ لیا کہ محض افسانے نہ تھے، وعدہ عذاب تم پر بھی ایسا آیا جیسا پہلوں پر آیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے 70 سردار کھیت رہے اور 70 جو ہے وہ قیدی بنے، لہذا قرآن کے جھٹلانے والے جو ہے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو قرآن پر ایسا ایمان عطا فرما جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، ہم کو اس کی تلاوت کرنا نصیب فرما جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، ہم کو اس کے معنی سمجھنے والا بنا جیسا کہ اس کی معنی سمجھنے کا حق ہے، ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور ہم کو اس کی تبلیغ کرنے والا بنا جیسا کہ اس کا ہم پر حق ہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔